عزیزان من، آپ کو آپ کے بھائی عادل راجہ کا سلام پہنچے. عزیزان من، ایک پنجابی کی کہاوت ہے کہ سکھی روئے یارا نو نا لے لے کے پراواں دا. ٹھیک ہے، مطلب ایک لڑکی ہے جو کہ اپنے کسی یار کی محبوب کی یاد میں روتی ہے، بھائیوں کا نام لے کے میں بھائی کو مس کر رہی ہوں. یہ بیسکلی اس وقت صورتحال ہے پاکستان کے اندر بھی، کیونکہ پاکستانی فوج نے، آپ کو یاد ہوگا جو اوورسیز پاکستانیوں کے، جب انہوں نے نائکاپ کارڈ لانچ کیا تھا یا پی او سی کارڈ لانچ کیا تھا، پاکستان اوریجن کارڈ، مسجدوں میں جا کے انہوں نے بیان کروائے تھے. اس وقت تو سوشل میڈیا انفلوئنسرز وغیرہ نہیں تھے نا جی. اس وقت ان سے بھی کروایا تھا جو بھی کروا سکتے تھے. یہاں پہ لوکل جو باہر چینلز ہیں ان کے اوپر اشتہار چلوائے تھے کہ یہ کارڈ لیں، آپ کو پاکستان میں ووٹ کیا رائٹ ملے گا، آپ پراپرٹی انویسٹ کر سکتے ہیں، پراپرٹی پیسے نکال سکتے ہیں، یہاں پہ جو آپ کی سیونگز ہیں وہ ظاہری بات ہے وہاں آپ شفٹ کروانا چاہتے تھے. یہ آپ لوگوں نے پاکستان کے اندر جا کے انویسٹ بھی کیا، آپ نے سمجھا کہ آپ کو رائٹس ملیں گے. آپ نے جو زمینیں لی ان کے اوپر قبضہ ہو گیا پاکستان کے اندر، بعض اوقات اپنے رشتہ داروں نے قبضہ کر لیا. جو باہر بیٹھے ہوئے وہ رو رہے ہیں، جو اولادیں ہیں وہ رو رہی ہیں کہ یار یہ ہوا کیا ہے یہاں پہ. اب وہاں پہ پیچھے جو ہے نا پلاٹ بکنے بند ہوئے ہیں، کیونکہ اصل تو پاکستان کے اندر تو باہر کوئی نہیں ہے. پاکستان کے اندر جس کے پاس پیسہ ہے بھی وہ پاکستان سے باہر لے کے جاتا ہے، دبئی وغیرہ لے کے جاتا ہے، سجے کھبے لے کے جاتا ہے. اس کو پتا ہے کہ یہاں پہ گھر جو بنا لیا اور کھانے پینے کا رکھ لیا اور اپنی یاشی پروگرام چلا لیا، اس کے علاوہ اگر رکھو گے تو یہاں آپ کے پاس رہے گا نہیں. چور لٹیرے ڈاکو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور فوجی اسٹیبلشمنٹ ٹاپ کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور ان کا کاروبار سارے کا سارا چل رہا ہے پلاٹوں کے اوپر. ہر سال انہوں نے جو ہے 15 سال سروس والا پلاٹ دینا ہے، 22 سال سروس والا پلاٹ دینا ہے، 32 سال سروس والا پلاٹ دینا ہے. خریدنا کس نے ہے؟ آپ لوگوں نے اوورسیز پاکستانیوں نے خریدنا ہے. اس لیے اوورسیز پاکستانیوں کی ذہن سازی کا ایک تو یہ مہم چلائی گئی کہ جناب ان کی ذہن سازی کس طرح ان کو چینج کیا جائے، کیونکہ پچھلے 3 سال کے اندر آئی ایم ایف کی رپورٹ میں بھی واضح ہو گیا 5 خرب روپے کی صرف سرفس کی کرپشن تو اپنی جگہ ہے رجیم چینج کے بعد، لیکن اس کے علاوہ بھی پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بلند بانگ دعوے جتنے مرضی کروا لیں، عام فوجی کا گزارا نہیں چل رہا، عام سپاہی کا گزارا نہیں چل رہا. اور ان سپاہیوں اور فوجیوں کے سر کے اوپر جرنیلوں نے عمارت کھڑی کی ہوئی ہے نا. جرنیل کوئی خود جا کے تھوڑی جو ہے چادر اور چار دیواری کا تحفظ پامال کرتا ہے، لوگوں کو گھروں سے چکتا ہے، لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو چکتا ہے. اور یہاں پہ ظاہری بات ہے اگر کسی کو عمران ریاض خان کے اوپر بھی تشدد کیا گیا تھا تو حوالدار اور صوبیدار ہی تھے نا جو انہوں نے ان کے اوپر تشدد کیا تھا. اور کس نے کیا تھا؟ خود آ کے افسروں نے تو نہیں کیا تھا، وہ تو بیٹھ کے انہیں کو آرڈر دے رہے تھے نا کہ کرو شاباش، اور وہ کرتے ہیں ان کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہی فوج ہے نا آپ کی جو کہتے ہیں کہ میری فوج ہے، یہی فوج ہے. لیکن اسی فوج نے ظاہری بات ہے ہراسمنٹ لیول ہے، کسی کو مار کوٹائی لتر پولا کر کے، کسی کو جائیداد اس کے سر کے اوپر لٹکا کے. ہر کوئی ارشد شریف تو نہیں ہو سکتا، لیکن ارشد شریف کا نام استعمال کرنے کا آج کل بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے. تو ارشد شریف شہید ورگ کا نام لے کے جو بھی کام کیا جا رہا ہے بیسیکلی ایک منصوبے کے تحت ہی کیا جا رہا ہے نا جی. اور تو کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا. آپ کو بڑی عرصے سے 2 سال سے بتا رہا ہوں، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اس بات کے اوپر، فین کلبز اٹھ کے آ جاتے ہیں. نہیں نہیں نہیں، ذاتی ساڑی کیڑی لڑائی ہے یہاں پہ، آپ لوگوں نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ دیکھیں بات بڑی سیدھی سی ہے، واضح سی ہے کہ جناب اگر آپ لوگ پاکستان میں جا کے انویسٹ نہیں کریں گے تو ان کے پلاٹ نہیں بکیں گے، ان کے پلاٹ نہیں بکیں گے. تو یہ فوجی جوان جو ہیں یہ سارے کے سارے مرسنریز کے طور کے اوپر کام کر رہے ہیں. یہ جناب ان کو پیسہ پلاٹ مل رہا ہے تو یہ کام کریں، نہیں تو یہ جرنیلوں کی بدماشی کیوں مانیں گے؟ ان کے غیر قانونی غیر آئینی آرڈرز کیوں مانیں گے؟ اپنے انسینٹیوز کے لیے، اپنی گاجر کے لیے مانتے ہیں. ایک طرف ڈنڈا ہے، ایک ہاتھ میں گاجر ہے. گاجر اور ڈنڈے کی کہانی ہے، جس کا ڈنڈا اس کا سنڈا. پورے ملک کو آپ لوگوں کو سنڈا سمجھا ہوا ہے. لیکن آپ لوگوں کا ذہن بدل گیا 3 سال میں جو کچھ عمران خان کے ساتھ کیا گیا. تو اب آپ کا ذہن بدلنے کے لیے بھی تو ایک آپریشن چلانا بہت ضروری تھا، جس کے اوپر میں بار بار کہہ رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جن لوگوں کی میں بھی آپ کو ویڈیو دکھانے لگا ہوں یہ لوگ وہ آپریشن چلا رہے ہیں، لیکن فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیا یہ وہ آپریشن چلا رہے ہیں. دیکھیں نیا 26ویں ترمیم ہوگی، 27ویں ہوگی، 28ویں لانا چاہتے ہیں. عمران خان سے مسلسل بات کریں، عمران خان کہتا ہے جاؤ ایف آف، نہیں بات کرنی میں نے تم سے، یہ کہتا ہے عمران خان ان کو. لیکن یہ کہانی تو چلا رہے ہیں آپ لوگوں کو، عمران خان کے نام کے اوپر گمراہ ضرور کر رہے ہیں. آپ کو بتا رہے ایک نیا صدارتی نظام، اسلامی صدارتی نظام آئے گا. وہ نظام لانا چاہتے ہیں کہ عمران خان راضی ہو گیا تو جس طرح ضیاء الحق نے جنیجو کو رکھا ہوا تھا اسی طرح عمران خان اگر راضی ہو جائے تو لا کے رکھ لیں گے. یہ بات نہیں ہے. لیکن عمران خان راضی نہیں ہے، اس کو پتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے نا ان کے دلوں میں وہ جو بھی وہ کہتے ہیں، وہ مجھے نہیں آتا اردو میں، ٹھیک ہے، کہ نہیں ہے، ان کے گوڑے گٹوں میں پانی کوئی نہیں ہے. یہ باتیں صرف کر رہے ہیں، صرف کہانیاں کر رہے ہیں اور صدارتی نظام لانا چاہتے ہیں. لیکن مین ایشو یہ ہے کہ بھائی ہم بھی تم کو پا ہی لیتے سنم، صدارت 10 سالہ 20 سالہ اقتدار، لیکن بات پیسے پہ آ کے رکتی ہے. پیسہ اوورسیز پاکستانیوں نے روکا ہوا ہے. تو آپ کا ذہن بدلنے کے لیے گیم ڈالی جا رہی ہے کہ پاک فوج زندہ باد ہے. بھائی یہ اصل میں عظیم ہے، یہ بس اوپر ایک قاسم منیر کا ہی مسئلہ ہے، اس کو کھڑکاؤ بس، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ کہانی ایک تو چلائی جا رہی ہے، ایک طرف تو یہ معاملات ہیں. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ امریکہ کے اندر جو ہے وہ تو مجھے وجاد سعید خان کی سمجھ نہیں آتی، ان کے پرانے عشق کو وہ رو رہے ہیں بیٹھے ہوئے ابھی، ٹھیک ہے.
مجھے تو یہی لگتا ہے. تفصیلات اگر آپ کہتے ہیں تو میں دے بھی دوں گا, لیکن وہ پرانے عشقوں کو بیٹھے ہوئے وہاں پہ رو رہے ہیں. یہاں پہ یو کے اور یورپ کے اندر جناب ایک نیا کہانی پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیوں کی جا رہی ہے؟ اور ایک نیا نظام پھر جو ہے نا, ایک طرف تو عام عوام کو جو ہے نا وہ بڑکایا اور ان کو جو ہے نا وہ بڑے طریقے سے کام کیا جا رہا ہے. مشتاقی پروازیں جو ہے نا, جنرل مشتاق اور جنرل سویرے کے اندھیرے جو ہیں, یہ بڑے کوارڈینیٹڈ طریقے سے سینرجی کے ساتھ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. مانتے آپ لوگ نہیں ہیں, ہمیں بھی پتا ہے, لیکن یار اگر آپ کو کنونس نہیں کیا جا سکتا تو آپ کو کنفیوز تو کیا جا سکتا ہے نا. آفتاب اقبال صاحب کی بات سنیں یار, یہ کیا بات کر رہے ہیں, پہلے ذرا سنیں تو صحیح. نمائش کے اوپر پھر فیئر کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. بات ہے جو بظاہر آپ کو نگلنے میں, سوالو کرنے میں پرابلم ہوگا, وہ یہ کہ مجھے آنے والے دنوں میں کیا یہ جو نیا کرانا سیٹ اپ آ چاہتے رہا ہیں. ہے, نیا آرڈر آ رہا ہے, اس کو سیٹ اپ نہیں کہہ سکتے, آرڈر کہہ سکتے ہیں, اور یہ بہت دور تک جانے والا یہ نیا سسٹم ہے. اس میں مجھے دور دور تک ڈیموکریسی نظر نہیں آتی. آپ کو یہ الیکشن جو ڈیموکریسی ہے وہ نہیں, شورا ہوگی, آپ مشاورت کے ساتھ معاملات کریں گے, اور مطلب لیجسلیشن میں اسی طرح ہوگا, لیکن وہ نہیں ہوگا جو اس وقت آپ کے جنگ ہونی ہے, اور ایک انتہائی فیصلہ کن جنگ ہونی ہے جو عنقریب ہونی ہے. پیپل اسٹل ڈونٹ بلیو, حالانکہ ایک فیز جنگ کا ہو چکا ہے. یہ پورا آرڈر چینج ہونے والا ہے, یہ پرانا نظام دھڑام سے گرنے والا ہے, اس کی جگہ نیا آنے والا ہے. تیسرا بلاک جس کو آپ مسلم بلاک کہتے ہیں وہ قائم ہونے والا ہے. اسی طرح ڈیموکریسی اس پورے بلاک میں فارغ ہونے والی ہے, اس کی جگہ ایک نیا انتہائی شاندار ایک سسٹم آئے گا. آپ کو اچھا لگے گا, آپ مانے یا نہ مانے, ایک شخص جو بیٹھے بٹھائے بلا شرکت غیر لوگوں کے دلوں کے سنگھاسن پہ راج کرتا ہے, اور اپنی قربانی کے ساتھ, اپنی انٹیگریٹی کے ساتھ, اپنی بہادری کے ساتھ اپنا لوہا بنوا چکا ہے. وہ کام جو آج تک کوئی لیڈر 80 سال وہ اس نے کروا دیا. شعور کا تحفہ دیا, شعور کی طاقت دی, اسی شعور کی بنیاد پر آپ کو اصلی آزادی ملنے والی ہے. اس طرح کی ڈیموکریسی تو ہوگی, جو رائٹ ہے آپ کا وہ آپ سے چھینا نہیں جا سکتا. لیکن یہ ون مین ون ووٹ ہے نا, اس کو بھول جائیں. ڈیموکریسی کی بات بھول جائیں, ون مین ون ووٹ بھول جائیں. بڑا ویسٹرنائزڈ سا کنسپٹ ہے, اور ڈیموکریسی نے ہمیں کیا دیا؟ ڈیموکریسی تو مستقل ریپ اس لیے آپ یوکرا کے بیٹھے ہوئے سے لے کر آج تک جو کچھ ڈیموکریسی کے ساتھ ہو رہا ہے, تو ڈیموکریسی تو بیچاری بی ایم ہے جو آیا اس نے اسے تماشا ہی بنائے رکھا ہے. تو بھائی اس ڈیموکریسی سے ہم لنڈوری بھلے, ہم اس کے بغیر گزارا کریں گے, اور انشاءاللہ اس سے بہتر سسٹم چلا کر دکھائیں گے. خان نے وہ زمین نرم کر دی ہے, وہ طبیعت موضوع کر دی ہے لوگوں کی. یار میں کدھر جاؤں, آپ مجھے بتاؤ میں کدھر جاؤں. وہ زکوٹا جنگ کہتا تھا مجھے کام بتاؤ میں کس کو کھاؤں. آفتاب اقبال صاحب, یہ ڈیموکریسی ہے نا جہاں آپ انگلینڈ کے اندر بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کا ذہن تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ ڈیموکریسی ہے. اس ملک کے اندر ویسٹرنائز کانسیپٹ جو ہے, تو آپ ڈیموکریسی میں یہاں پہ آپ خود بھاگ کے اگر نہیں بھی آئے ہوئے تو یہاں تشریف لائے ہوئے جائے نا پاکستان کے اندر. پھر اگر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے, یا آپ چھوڑیں یار, آپ دبئی میں ہی بیٹھ جائیں جہاں پہ ایئرپورٹ پہ آپ کو ڈک لیا گیا تھا, آپ ادھر ہی بیٹھ کے کام کر کے دکھا دیں. آپ تو ڈیموکریسی کے اندر آ کے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. اور یہ آپ کس کا بیانیہ بول رہے ہیں آفتاب اقبال صاحب؟ بیانیہ آپ مجھے بتائیں نا کس کا بول رہے ہیں آفتاب اقبال صاحب. کیا یہ آپ باریک بات نہیں ڈال رہے؟ میرا آپ سے سوال ہے آفتاب اقبال صاحب, یہ جو کچھ آپ بول رہے ہیں عمران خان کا, تو یہ کانسیپٹ, یہ نظریہ سرے سے ہے ہی نہیں. کس کے کہنے پہ بول رہے ہیں؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے آفتاب اقبال صاحب. یہ اوورسیز پاکستانیوں کو یہ جو کانسیپٹ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کے پیچھے کیا یہ سوچ نہیں ہے کہ جناب آپ وہاں پہ جا کے انویسٹمنٹ وغیرہ کرو, یار چھوڑو ڈیموکریسی وغیرہ, یہی فوج ہے, اس کو بس چڑھاؤ. یہی کانسیپٹ وہاں پہ وجاد سعید خان صاحب جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے اندر بیٹھ کے انگریزی میں, وہاں پہ انگریزی والے زیادہ ہے, تو یہی نہیں بتا رہے کہ پاکستان آرمی نے جو ہے وہ انڈین آرمی کو گرا دیا ہے اور اگلا جنگ آنے والا ہے. اور یہ جو آپ حرکتیں کر رہے ہو, سٹوری باؤنس کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے, مجھے آپ بتاؤ یار. آپ لوگ اس طرح کی حرکتیں کر کے جو ہے کچھ لوگوں کو شوخا بنایا ہوا ہے, کچھ لوگوں کو آپ نے آگے لگایا ہوا ہے, اور کچھ لوگوں کو دانشور بنایا ہوا ہے. اور یہ دانشوری جو آپ کر رہے ہیں, دانشور نہیں ہے, یہ دانشوری نہیں ہے, دانشوری ہو رہی ہے نا جی. اور کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ قوم کو چلو ٹھیک ہے, قوم نہیں مانتی, آپ کنونس نہیں ہونے والے, پھر بھی مجھے پتا ہے لوگ سمجھدار ہیں جی, لیکن آپ کو کنفیوز تو کر رہے ہیں نا. اس کی پیچھے وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس لیے عادل راجہ برا ہے, یہ ذاتیات کے اندر اترا ہوا ہے. کون سی ذاتیات ہے یار؟ یہ قوم کا ذہن چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اتنی زیادہ انویسٹمنٹ ہے تو پاکستان کے اندر کوئی انویسٹمنٹ کرے نا, وہاں تو انویسٹمنٹ کوئی کرتا کوئی نہیں ہے. وہ وہاں سے تو پیسے سارے باہر لے کے بھاگ رہے ہیں, زندہ بھاگ کا نعرہ لگا ہوا ہے یہاں پہ. اور آصم منیر کہتا ہے ٹھیک ہے جائیں باہر, وہاں سے آپ ریمیٹنسز بھیجو گے نا, آپ 60 دن ریمیٹنس بند کر دو نا, تو ان کا پورا یہ نظام بیٹھ جائے گا. جو انلیگل اسپیکٹرم چل رہا ہے, جس کی میں نے ڈیٹیل انویسٹیگیٹو رپورٹ دی ہے, یہ سارے کا سارا نظام بیٹھ جائے گا. ایک طرف یہ کہانی ہو رہی ہے, دوسری طرف یہ جرمنی میں عمران ریاض خان صاحب, آپ کس کھاتے کے اندر کیا آپ کہانیاں کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو میں نے بہت عرصے سے آپ نے جو باتیں کی جا کے میری ذات کے اوپر, اس پہ میں نے اور سبین نے جو جواب دینا تھا ہم نے دے دیا آپ کو. آپ جھوٹے ہیں, آپ نے سفید جھوٹ بولے ہیں, آپ کو شرم بھی نہیں آتی, بے شرمی سے آپ نے جھوٹ بولے ہیں. آپ جانے, میں آپ کا فیصلہ اللہ کے اوپر چھوڑتا ہوں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, یہاں پہ لائیو ڈبیٹ کے اوپر آ کے بیٹھ جائیں. میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں عمران ریاض صاحب,
میں چیلنج کرتا ہوں آ جائیں لائیو یہاں پہ, پوری دنیا کو بٹھا لیں, جو آپ نے الزام لگائے ہیں کوئی ایک بھی میرے ساتھ سامنے میرے منہ کے اوپر بات کرے, میں آپ کو منہ پہ جواب دیتا ہوں. آپ جھوٹ بول رہے ہیں میں کہتا ہوں, لیکن یہ کیا کہانی ہے؟ چلو چھوڑ دو یار اس کو, اس بات کو ہی چھوڑو. بہت سے لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے بہت زیادہ, اوہ اس نے بہت ظلم کیا. اس پہ ظلم کیا کس نے؟ حوالداروں نے اور صوبیداروں نے کیا ہے بھائی, انہوں نے مارا ہے. جو کہتے ہیں میری فوج ہے, ٹھیک ہے, اس فوج کے یار نعرے لگ رہے ہیں. یہ آپ دیکھیں جرمنی میں کیا ڈرامہ ہوا ہے, یہ بیٹھے ہوئے ساتھ نہیں بیٹھے ہوئے, پہلے یورپ کا ٹور کیا, ابھی یہ انہوں نے ہفتے والے دن جا کے یہاں پہ برمنگم کے اندر آ کے بات کی ہے. یہ کیا بات کیا کر رہے ہو آپ یار؟ یہ دیکھو ذرا کیا بات ہوئی ہے. تو میرا ملک پاکستان ہے, ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں. میرے ساتھ مل کے نعرہ لگاؤ, پاک فوج زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. دیکھو عمران بھائی, ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں, یہ ہمیں زرداد کے, یہ کوئی اے آئی امیج نہیں ہے, یہ خود بیٹھے ہوئے جرمنی کے اندر. پاک فوج زندہ باد, ٹھیک ہے, اس کے آگے پیچھے کا کانٹیکسٹ یہ ضرور ہوگا کہ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم فوج سے وفادار ہیں, پاک فوج زندہ باد ہے, فوج ہے تو ہم ہیں تو فوج ہے. فوج ہے آصم منیر دی ایسی دی تیسی. یار یہی تو 78 سال سے ڈرامہ چل رہا ہے. ایوب کتا ہے, فوج زندہ باد ہے. ضیاء الحق کا جہاز گر گیا, ضیاء الحق مرد مومن مرد حق, ٹھیک ہے, وہ اس لیے 2.0 ریوائیو ہو رہا ہے ضیاء الحق کا کہ یار وہ مرد دمتے کر مرد مومن مرد حق سی, ٹھیک ہے. وہ دے تو کم چلو, وہ پٹو نو اس تنگ دیتا سی لیکن انہوں پھر بھی جڑا مرد مومن مرد حق سی. بھائی جان پٹو دے متھے تسی جڑا نا تہاڈا اپنا جڑا کٹا سی نا, تسی جڑا مشرقی پاکستان تسی ملک تروڑیا سی, ادھا کیتا سی, وہ تسی پٹو دے سارے دا سارا ماریا سی. حالانکہ it was completely the fault not only of the political establishment but it was military establishment. باجوے نے پورے کا پورا ایک نیریٹو ایکسرسائز 6 کے 6 سال چلائی, اور اس نے جاتے ہوئے جو اپنی فیئرویل سپیچ کی قمر جاوید باجوے نے, اس نے کہا کہ جناب وہ ٹھیک ہے مشرقی پاکستان جو ہے وہ پولیٹیشنز کی وجہ سے گیا, تو اس لیے تو بھٹو آپ نے پھانسی لگا دیا, جوڈیشل مرڈر کر دیا بھٹو کا, اور بھٹو صاحب جو ہے وہ اس کے اوپر مرد مومن مرد حق بن کے یہ بیٹھ گیا. یہاں پہ ان کو بھی پتا ہے, ان کا جو پرسپیکٹو پلاننگ نہیں, پرسپیکٹو پلاننگ آپ نے غلط نام رکھا ہوا ہے, پرسپشن پلاننگ ڈائریکٹریٹ کہتا ہے کہ یار میں نے اس کے اوپر ڈیٹیل بتائی ہے کہ یار وہ عمران خان پٹولا کام نہیں ہے تو کنٹری کو اکٹھا کر رہا ہے الٹا, تو یہ کام نہیں ہو سکتا. اس کا نام استعمال کر کے ایک نئی پرسپشن بناؤ کہ جی ایک نیا نظام ہم لے کے آنے والے ہیں, اس کو ڈکی رکھو جب تک یہ نہیں مانتا. مان گیا ٹھیک ہے, نہیں تو کوئی بات نہیں, ہم 27ویں اور 28ویں ترمیم کر کے خود چڑھائیں گے, اور یہ شریفوں اور زرداریوں کو ہم رگڑیں گے, اور قوم کو ہم بتائیں گے کہ دیکھو جی اکاؤنٹیبلٹی انصاف ہے پاکستان میں, یہ کام تو عمران خان بھی نہیں کر سکتا تھا. ساتھ ساتھ عمران خان سے بات چیت بھی چل رہی ہے, مسلسل عمران خان کو ذہن تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. خان کہتا ہے نہیں, nothing doing, absolutely not, یہ چل رہا ہے. لیکن پھر اوورسیز اصل تو چلو ٹھیک ہے, خان کے ساتھ جو بھی چل رہا ہے نام تو اس کا استعمال کریں نا. آفتاب اقبال صاحب کی ویڈیو آپ نے دیکھ لی, اور ساتھ پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں. وہ جو اسپین میں بیٹھ کے ابابیلی پروگرام آپ لوگوں نے چلایا ہے, اس کے اوپر تو پوری دنیا بات کر رہی ہے, فرگیٹ اباؤٹ اٹ, میں اس کے اوپر نہیں پڑتا, ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے ساتھ دھوکا ہو گیا ہوگا, ٹھیک ہے. لیکن یہ تو آپ نے خود کل بیٹھ کے ادھر برمنگم کے اندر تو خود تشریف لے کے آئے ہیں, عمران ریاض صاحب ایک شادی ہال کے اندر بیٹھے ہیں, اور وہاں پہ آپ نے یہ بیان دیا ہے. یہ جو بیان ہے آپ کا, یہ ذرا سن لینا ذرا, ٹھیک ہے. کوئی اب یہ پبلک سپیئر کے اندر بات ہو رہی ہے, آپ کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہوئی ہے اس کو ہم نے اقرار کیا ہے, اور آپ کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہے وہ اسی فوج کے جوانوں نے کی ہے, حوالداروں نے کی ہے, صوبیداروں نے کی ہے, جو آپ کو کٹتے تھے, اور ہم بتاتے تھے اور آپ کہتے تھے جھوٹ بولتا ہے. دیکھیں ذرا. میری فوج اتنی بزدل نہیں ہو سکتی جس فوج کو میں پاکستان میں چھوڑ کر آیا, وہ اتنی بزدل نہیں ہو سکتی, انہیں استثنا نہیں چاہیے. اچھا, ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں, گولی میں کھاؤں, ماں صدقے ماں ماری. دوبارہ سناؤ مجھے, ایک منٹ یار, یہ تو قسم سے یہ دوبارہ سنو یار, ماں صدقے ماں ماری. جس فوج کو میں پاکستان میں چھوڑ, میری فوج اتنی بزدل نہیں ہو سکتی جس فوج کو میں پاکستان میں چھوڑ کر آیا, وہ اتنی بزدل نہیں ہو سکتی, انہیں استثنا نہیں چاہیے. ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں, گولی میں کھاؤں, مجھے بھیجو اگلے مورچے پہ, میں لڑوں گا. بزدل نہیں ہو سکتے, نہیں بزدل نہیں. استثنا لینے والا بھی 4 لوگ بجا رہے ہیں, آڈینس میں کوئی نہیں تالیاں بجا رہا, سٹیج پہ 4 لوگ ضرور تالیاں بجا رہے ہیں. فیئر کمنٹ اس کے اوپر کریں گے, بس میں نے جو ہے نا اپنے ریئیکشن جو دینے تھے دے دیے. فیئر کمنٹ اس کے اوپر, یہ آپ دیکھیں کمنٹ ہے, انکیڈو ریبون اس کے اوپر کیا کمنٹ کرتے ہیں. انکیڈو ریبون صاحب کہتے ہیں کہ عمران ریاض کی ایک تقریر سوشل میڈیا پہ وائرل ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ میری فوج کیسی ہو ہی نہیں سکتی, ٹھیک ہے.
وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو عمران ریاض ڈھیر سارا وقت صرف کر کے مشرقی پاکستان سے متعلق مطالعہ پاکستان نہیں بلکہ غیر ملکی لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھیں، ڈاکومنٹریز دیکھیں، جس کے بعد انہیں اندازہ ہوگا کہ مشرقی پاکستان میں فوج کے سپاہیوں نے کیا ظلم ڈھائے۔ اور میرا دادا 4 سال قیدی رہ کے آیا انڈیا کے اندر، میں فرسٹ ہینڈ میں فوجی ہوں، میری فوج ایسی ہی ہے، اس نے وہاں پہ وہ کام کیا ہے۔ آپ کا کوئی ہوگا نیریٹو، لیکن یہ کہانی بار 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 پاک فوج زندہ باد کے نعرے آپ بیٹھے میں لگا رہے ہیں، ادھر بھی یہی کام ہوا ہے، آپ لوگوں نے یہی عمران خان کے نام پہ کراؤڈ اکٹھا اسپین کے اندر کیا ہے، اس کے بعد عمران خان کا کہیں ذکر ہی نہیں ہوا، جو کرنا چاہتا تھا فوج کے خلاف جو بھی بات کرنا چاہتا تھا اس کو جو ہے کٹ آف کر دیا گیا ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ اس کے بعد عمران ریاض بلوچستان کے حالات بہت گہرائی اور باریکی سے معلوم کریں، میرا نہیں خیال کہ انہیں زیادہ آگاہی ہوگی، کیونکہ ابھی چند سال پیچھے تک آپ بلوچوں کے اغوا اور مسخ شدہ لاشوں پر فرماتے تھے کہ کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا، تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ وہاں فوج کے افسر اور سپاہی کیا گل کھلاتے ہیں۔ پھر ان پر یہ حقیقت بھی کھلے کہ یہ فوج ان کے پاکستان چھوڑنے تک یا ان کے اغوا یا پھر رجیم چینج سے پہلے تک بہت اچھی نہیں تھی، یہ دہائیوں سے فرد واحد کے حکم اور اپنے مفادات کی غلام ہے۔ اس کے بعد عمران ریاض ڈاکٹر شہباز گل کو فون ملائیں، اعظم سواتی کو فون ملائیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز سے پوچھیں، تحریک انصاف کے ہزاروں کارکنان سے پوچھیں، ان پر تشدد کرنے والے، ان کے گھر توڑنے والے، ان کے بیڈ رومز میں کیمرے لگانے والے کون تھے؟ کیا وہ ہم عاصم منیر یا عاصم ملک تھے، یا پھر فوج اور ایجنسیوں کے ملازم اور جونیئر افسران؟ اس کے بعد خود بھی بتائیں کہ انہیں ایئرپورٹ پر روکنے، انہیں سیالکوٹ جیل سے لے جانے کوئی جرنیل آیا تھا یا جونیئر افسران اور سپاہی؟ میجر مبشر جرنیل نہیں ہے جو آپ کو لے کے گیا تھا۔ اس کے بعد عمران ریاض صاحب 7 لاکھ کی فوج اور 3.5 لاکھ بلکہ 55 سال میں سے کوئی ایک مثال نکال کے دکھا دیں کہ فوج کے کسی افسر نے، کسی سپاہی نے اپنے لوگوں پر گولیاں چلانے سے انکار کیا ہو، لاشیں بگاڑنے سے انکار کیا ہو، گھر توڑنے سے انکار کیا ہو، بیڈ روم میں کیمرے لگانے سے انکار کیا ہو؟ نہیں۔ اس کے بعد تھوڑی سی معلومات اکٹھی کریں کہ فوج کے ایک عام سپاہی کو علاج، معالجے، بچوں کی تعلیم، سماجی تحفظ، پینشن، بعض ریٹائرمنٹ، مختلف اداروں میں نوکریوں اور تنخواہ میں اضافے کی جو سہولیات میسر ہیں، کیا وہ باقی 24 کروڑ پاکستانیوں کو میسر ہیں؟ یہ تو ایک بات ہوگی۔ دوسرا مجھے ایک بات بتائیں، وہ جو 26 نومبر، تو یار ابھی تو صرف کل 26 نومبر، ایک دن بعد 26 نومبر ہے، جو اسلام آباد قتل عام ہوا، وہ یہ جو کہہ رہے ہیں میری فوج ایسی نہیں ہو سکتی، کیا اسی فوج نے نہیں کیا؟ وہ اسی فوج کے سپاہیوں نے نہیں کیا؟ ہاں؟ وہ نہ میری فوج، جس فوج کو میں پاکستان میں چھوڑ کر آیا وہ اتنی بزدل نہیں ہو سکتی۔ ہاں بالکل نہیں بزدل ہو سکتی ہے، وہ سبقت لے کے جاتی ہے، اگلے مورچوں پہ جاتی ہے۔ 26 نومبر اسلام آباد پہ 111 بریگیڈ نے گولیاں چلا کے 105 لاشیں غائب کر دی، کیا یہ فوج نہیں تھی؟ لال مسجد میں اسی فوج نے جو ہے جو تباہی کی، بچیوں کی لاشیں غائب کر دی، کیا یہ فوج نہیں تھی؟ وادی تیرا کے اندر جو ہے وہ ڈرون حملہ کر کے معصوم جانیں جو ہیں عورتوں اور بچوں کو مار دیا جاتا ہے، کیا یہی فوج نہیں کر رہی؟ بلوچستان کے اندر ہماری عورتوں کے ساتھ جو ہے ان کی عصمت دری کی جاتی ہے، ہماری بچیوں کی عصمت دری کی جاتی ہے، مارنگ بلوچ کو جیل کے اندر اس نے ڈالا ہوا ہے، عمران خان کو جیل کے اندر ڈالا ہوا، کیا اسی فوج نے نہیں ڈالا ہوا؟ ان کے احکامات کے اوپر نہیں جا رہے؟ کیا آپ کو عمران ریاض صاحب یہ جو پٹائی آپ کی ہوئی تھی کیا اسی فوج نے نہیں کی؟ آفتاب اقبال صاحب آپ کو دبئی ایئرپورٹ پہ کیوں انہوں نے ڈک لیا تھا؟ کس کے کہنے پہ ڈکا تھا؟ صابر شاکر صاحب تالیاں آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے پیٹ رہے ہیں، آپ ذرا یہ بتائیں یہ جو آپ تالیاں پیٹ رہے ہیں کہ وہاں پہ سٹیج پہ بیٹھے ہوئے جو آپ ہر دوسرے دن کہتے ہیں کہ نہیں جی فوج ہی فوج زندہ باد پروگرام، کوئی نہ کوئی اندر سے فوج نکلے گا اور فوجی کچھ کر جائے گا، کیا یہ فوج نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ یہاں پہ آ کے بیٹھے ہوئے، آپ ایگزائل کے اندر بیٹھے ہوئے؟ عمران ریاض صاحب کیا اسی فوج کی وجہ سے یہاں پہ آپ تشریف لا کے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جرنیلوں کے احکامات کون امپلیمنٹ کرتا ہے؟ نیچے آرڈر ہے، صرف آرڈر کی کہانی نہیں ہے، پلاٹوں کی کہانی ہے جو اوورسیز پاکستانیوں نے پیسہ ڈالنا بند کیا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ جو بھی یہ کچھ آپ لوگ کر رہے ہو اس کے اوپر شکوک و شبہات تو ہوں گے نا یار، کیا باتیں کرتے ہیں آپ لوگ؟ اور پھر آخر میں لاسٹ جو لوگ درمیان میں کہتے ہیں ابھی بھائی آپس کے اندر مت کریں، اور یار میں آپ لوگوں کی سوچ کے اوپر جو ہے نا پھر مجھے آپ لوگوں کی سوچ کے اوپر پھر مجھے غصہ آتا ہے، پھر مجھے تکلیف ہوتی ہے، پھر میں سروے کراتا ہوں کہ کیا آپ لوگوں کو پھدو لگنے کا شوق ہے یا آپ کی مجبوری ہے، پھر مجھے سروے کروانا پڑتا ہے، اور پھر مجھے سروے کا رزلٹ آتا ہے،
اور رزلٹ پھر یہ بتاتا ہے کہ جناب ہماری قوم کو پھدو بننے کا شوق ہے یا مجبوری. 70% کہتے ہیں شوق ہے جی, شوق سے پھدو لگ رہے ہیں. اور بھائی یہ کام جو ہے, یہ جو چل رہا ہے, یہ ذہن سازی کا کام چل رہا ہے. اور اس ذہن سازی کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو ویلا کر رہا ہے, بات کر رہا ہے, کیا پڑتا ہے فرق؟ لوگوں کے ارادوں پہ, انفلوئنسرز کی باتوں سے فرق پڑتا ہے. اور ان باتوں کی وجہ سے پاکستان میں انویسٹمنٹ انہوں نے بند کی ہوئی ہے, اور ڈی ایچ اے کے پلاٹ رکے ہوئے ہیں, اور فوجی ڈنڈا دے رہے ہیں نیچے سے آصم منیر اور جرنیلوں کو. سر اپنی یاشیاں تے تہاڈی کام نہیں ہوئیاں, تسی تے کرپٹو دے اندر پوری دنیا 'چ یاشی پٹ رہے ہو, اور ساڈا کی بنے گا؟ تو پھر آپ لوگوں کا, اوورسیز پاکستانیوں کا یہ ذہن سازی کی مہم چلائی جا رہی ہے یورپ سے لے کے امریکہ تک. پرانے عشق جاگ اٹھتے ہیں. پھر یہ قومی مسئلہ ہے, یہ مستقبل کا مسئلہ ہے, یہ کوئی آپس کی بات نہیں ہے. یہاں پہ کہتے ہیں جی بیٹھ کے متحد ہو جائیں, اور بھائی اگلے ہونا ہی نہیں چاہتے, اگلے منہ پہ جھوٹ بولتے ہیں. کیا آپ لوگوں نے سمجھا ہوا ہے؟ پھر میں آخر گھوم پھر کے آتا ہوں کہ پھر شوق سے اگر آپ خود لگنا چاہتے ہیں تو لگیں. میں تو 30% والے بیچارے جو مجبوری والے ہیں, بلکہ پاکستان میں 90% بیچارے جو مجبور بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لیے حق اور سچ کی آواز جو ہے بلند کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور ہمارے سوالات جو ہے وہ صحافتی سوال ہیں, عوام کے سوال ہیں. اگر آپ جواب نہیں دینا اور اس کی جگہ پروپیگنڈا کرنا ہے تو کرتے رہیں, لیکن ہم تو سوال اٹھاتے رہیں گے. ٹھیک ہے جی. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. مزید بریکنگ نیوز اور تجزیوں کے لیے جڑے رہیے, اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے. بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. خدا